بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حکیم رانا محمد عارف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی صفات بیان کی ہے۔ پہلی صفت، ایمان والے جو ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق مانتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ 24 گھنٹے کے اندر شب و روز میں 5 وقت باجماع نماز ادا کرتے ہیں۔ جمعہ المبارک کی ہفتہ میں 1 دفعہ نماز ادا کرتے ہیں، اور سال میں عیدین کی نمازیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے پھر مزید 2 اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو کچھ اتارا گیا، نازل کیا گیا تھا، اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک علی ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جن کے اندر ایمان کی صفات ہیں، جو نہ صرف زبانی طور پر ان صفات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں بلکہ عملی طور پر اپنی زندگی میں ان صفات کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اہل ایمان کی بہت بڑی صفت ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ 1 پائی بھی، 1 درہم اور دینار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے، اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات جو تھی، جو سخاوت تھی، وہ ہوا سے بھی زیادہ تیز تھی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ خرچ کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا دوست بننے کا سبب ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اہل ایمان کو خرچ کرنے کی ترغیب دلائی۔ ایک جگہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے اور تم یہ کہو، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب، مجھے مہلت کیوں نہیں دی گئی؟ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں تیرے راستے میں کچھ خرچ کر لوں اور کچھ نیک اعمال کر لوں۔ تو جو لوگ اپنا مال خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا حقدار نہیں ہو سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔
وہ جنت میں اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی ایمان افروز حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک حدیث کو جو صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ تھے، 3 دوست تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے کو ان لوگوں کے پاس یکے بعد دیگرے بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے دوست کے پاس آیا جو کوڑی کی مرض میں مبتلا تھا، سفید داغ تھے اس کی چمڑی، اس کی جلد جو تھی وہ بہت بری تھی، لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ پس فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہا تجھے کون سی چیز ناپسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، میرا چہرہ، میرا جسم خوبصورت نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ پس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے خاص فضل و کرم سے وہ کوڑی جو تھا، برس میں جو مبتلا تھا، وہ تندرست ہو گیا، وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے دنیا کا کون سا مال پسند ہے؟ تو اس کوڑی نے کہا کہ مجھے دنیا کے مال میں سے اونٹ بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر اس نے 10 ماہ کی ایک گابن اونٹنی جو کہ ان قریب بچہ جننے والی تھی اس کو دے دی، فرمایا یہ لو اور اسے اپنے پاس رکھ لو۔ پھر اس کے لیے برکت کی دعا کی اور وہ فرشتہ جو تھا ایک دوسرے شخص کے پاس آ گیا جو سر سے گنجا تھا، اس کے بال نہیں تھے، لوگ اس کے بال نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ناپسند کرتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے۔ پس فرشتہ اس کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ تجھے کس چیز سے نفرت ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس چیز سے نفرت ہے کہ میرے سر کے بال نہیں۔ بال بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور بالوں کے ذریعے ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسن عطا کیا۔ جس عورت کے بال نہ ہو وہ کتنی بری لگتی ہے، جس مرد کے بال نہ ہو وہ کتنا برا لگتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت جو اس نے بال عطا کیے ہیں، اگر اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس ایک نعمت کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پس فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بال عطا کر دی۔ پھر فرشتے نے پوچھا مال میں تجھے کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا گائے۔ پس اس نے ایک گابن گائے جو بچہ جننے والی تھی اس کو دے دی اور اس کے لیے دعا کی۔ پھر فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس آیا جو دونوں آنکھوں سے اندھا تھا۔ پس اس کا حال پوچھا اور فرمایا تجھے پوچھا کس چیز سے نفرت ہے؟ اس نے کہا کہ میری بینائی نہیں ہے، کاش مجھے آنکھیں مل جائیں، میں اپنے والدین کو دیکھ لوں، بہن بھائیوں کو دیکھ لوں، اپنے گھر بار کو دیکھ لوں۔ ناظرین، آنکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ جن کے پاس آج آنکھیں نہیں ہیں، ایک شخص اپنی ساری دولت، اپنا سارا مال اس شخص کو دینے کے لیے تیار ہے جو اس کو آنکھیں دے دے۔ جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کہے گا میرا سارا مال لے لو اور خدا کے واسطے مجھے کہیں سے آنکھیں مل جائیں، میں اپنے والدین کو دیکھ لوں، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لوں، میں یہ دیکھ لوں کہ میرا گھر کس طرح کا ہے، میں کس محلے میں رہتا ہوں۔ تو گویا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت جو اس نے آنکھیں عطا کی ہیں شکر ادا کرنا چاہیں تو صرف اس ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین،
اس فرشتے نے اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ آنکھیں عطا کر دی، اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ پس پوچھا کہ مال میں تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس اندھے شخص نے، جس کو آنکھیں مل گئی، اس نے کہا کہ مجھے مال میں بھیڑ بکریاں بہت پسند ہیں۔ پس اس نے ایک گابن بکری اس کو دے دی اور اللہ تعالیٰ سے اس میں برکت کے لیے دعا کی اور وہ فرشتہ چلا گیا۔ پس جو کوڑی کی مرض میں مبتلا تھا، اس کے اونٹ ہی اونٹ ہو گئے، ہر طرف اونٹ ہی اونٹ ہے، یہاں تک کہ جنگل اونٹوں سے بھر گئے، اتنی برکت ہوئی۔ پھر جس کو گائے دی تھی، اس سے گائے اور بیل بہت زیادہ ہو گئے، برکت ہی برکت ہو گئی، ہر طرف مال ہی مال ہو گیا، جو دیکھتا گائے ہی گائے ہیں، بیل ہی بیل ہیں، اتنی برکت ہوئی۔ اور جو اندھا تھا، اس کی اتنی بکریاں ہوئی کہ ہر طرف بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہیں، رش پڑا ہوا ہے۔ پس کچھ مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجا، وہ فرمایا کہ ہر آدمی کے پاس اسی صورت میں جاؤ کہ جس میں وہ پہلے مبتلا تھا۔ پس فرشتہ کوڑی کی بیماری کی صورت میں، ایک آدمی کی شکل و صورت میں اس بندے کے پاس حاضر ہوا اور اس کو کہا کہ میں کوڑی کی بیماری میں مبتلا ہوں، برس کی بیماری ہے مجھے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرا جسم کتنا برا ہے، داغ دبے پڑے ہوئے ہیں، میں مسافر ہوں، میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد اس دنیا میں تم میرے مددگار ہو، خدا کے نام پر آج مجھے ایک اونٹ دے دو یا اونٹنی دے دو جو میرے لیے زیادہ راہ ہو، تاکہ میں سفر کر سکوں اور مشکل وقت میں اس کو کام میں لا سکوں۔ تو اس بندے نے، جو کسی زمانے میں برس میں مبتلا تھا، کوڑی کی بیماری میں مبتلا تھا، اس نے کہا کہ میرے اوپر تو بہت سے لوگوں کے قرض کی ذمہ داری ہے، گھر کے اخراجات ہیں۔ شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا کہ اگر ایک اونٹ اس کو دے دے گا تو تمہارا تو ایک اونٹ کم ہو جائے گا، کم پڑ جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے مال میں سے اونٹ نہیں دے سکتا۔ تو پھر فرشتے نے کہا کہ یاد کرو، مجھے لگتا ہے کہ کسی زمانے میں تم بھی میری طرح کوڑی کی بیماری میں مبتلا تھے، برس میں مبتلا تھے، تمہارا برا حال تھا، تم بدحال تھے، پس اللہ نے تمہارے اوپر فضل و کرم کیا اور تمہیں جمال و متاع عطا کیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ مال تو میرے باپ دادا سے، پردادا سے، یہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے، یہ کئی نسلوں سے مجھے منتقل ہوا ہے، میں تو خاندانی امیر آدمی ہوں۔ پس فرشتے نے اس کو بد دعا دی، کہا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو پہلے جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے۔ پس وہ ویسا ہی ہو گیا۔ پھر وہ گنجے کے پاس آیا گنجا بن کر، اور اس کے پاس بہت زیادہ گائے اور بیل تھے۔ اس کو بھی اسی طرح کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، اگر خدا کے نام پر ایک گائے مجھے مل جائے تو راستے میں اس سے دودھ حاصل کر لوں گا، وہ زیادہ راہ کے طور پر میرے کام آئے گی، اللہ کے بعد تم میری مدد کر سکتے ہو، خدا کے نام پر ایک گائے دے دو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اگر گائے دے دی تو ایک گائے جو ہے وہ میرے مال میں سے کم پڑ جائے گی، اور میں نے یہ بڑی مشکل سے مال جمع کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تو کسی زمانے میں گنجا تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تیرے سر پہ بال نہیں تھے، پس اللہ تعالیٰ کا تیرے اوپر فضل و کرم ہوا، اس کی خاص رحمت ہوئی، تجھے بال بھی مل گئے اور تجھے مال بھی مل گیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو باپ دادا سے ہی مال جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہم کوئی غریب شخص تھوڑی ہیں، ہم تو شروع سے ہی امیر ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسے تو پہلا تھا۔
پہلے تھا، پس وہ ویسا ہی ہو گیا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اندھا بن کر، اور اس کو کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، ایک بکری مل جائے جو زیادہ راہ کے طور پر میرے کام آئے گی، خدا کے نام پر مجھے ایک بکری دے دو۔ وہ اندھا اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ ناظرین اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا کہ میں کسی زمانے میں خود اندھا تھا، اس کو اپنی اوقات یاد آ گئی، میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، کتنا غریب تھا، میرے پاس مال میں سے کچھ بھی نہیں تھا، بس یہ سارا مال تو میرے رب کا فضل ہے، یہ مال تو خدا کی خاص رحمت ہے۔ اگر میرے رب کا مجھ پہ فضل نہ ہوتا، اگر میرے رب کی مجھ پہ رحمت نہ ہوتی تو آج میرے پاس کچھ نہ ہوتا، نہ آنکھیں ہوتی، نہ یہ مال ہوتا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، تو آج میرے پاس اللہ کے نام پر مال لینے کے لیے آیا ہے تو میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا، تو جتنا چاہے، جو مال چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے لے لے۔ فرشتے نے کہا کہ پس تجھے مبارک ہو، یہ مال تمہارا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم 3 دوستوں کی آزمائش کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا، پس تمہیں مبارک ہو کہ تم کامیاب ہو گئے اور تمہارے 2 ساتھی جو ہیں وہ ناکام ہو گئے۔ اسی طرح میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ 2 طرح سے آزمائش ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے کر آزما رہے ہیں اور کسی سے مال چھین کر آزما رہے ہیں، کسی کو غربت میں ڈال کر آزمایا جا رہا ہے اور کسی کو مال دے کر آزمایا جا رہا ہے، اور آزمائش دونوں صورتوں میں ہے۔ اور کامیاب کون شخص ہوگا؟ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنی بڑی بڑی خواہشات پر نظر نہ رکھے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا اور میری ضرورتوں کو پورا کرتے رہنا، تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میرے اوپر اپنی رحمت کرنا۔ کیوں کہ ایک جگہ میں نے لکھا ہوا پڑھا، بڑی خوبصورت عبارت تھی، لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں مانگو، خواہشات نہ مانگو، کیونکہ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورتیں جو ہیں وہ تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالتا رہے۔ اس کا ایک آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ گھر میں 2 خالی ڈبے رکھ لیں یا 2 شاپر رکھ لیں، ہر مہینے اگر آپ کو مہینے بعد پے ملتی ہے تو اس میں سے آپ کچھ نہ کچھ وہ پیسے ان شاپروں میں رکھ دیں یا ڈبوں میں رکھ دیں۔ ایک کے اوپر آپ لکھ لیں صدقات نافلہ اور ایک کے اوپر آپ صدقات واجبہ یا فرض صدقات لکھ لیں، اس میں آپ کے زکوٰۃ کے پیسے بھی جمع ہو سکتے ہیں، اور جو صدقات نافلہ ہیں وہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو تعلیم دلوا سکتے ہیں، کسی ہمسائے کو جو ہے وہ آپ اس کو مشکل وقت میں مدد کر سکتے ہیں، کسی کو راشن لے کر دے سکتے ہیں، کسی کے بچے کی فیسیں ادا کر سکتے ہیں، دین کی اشاعت کے لیے آپ وہ پیسے جو ہیں وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو خرچ کرنا سیکھیں، اپنے ہاتھ سے دیا ہوا ہی کام آئے گا، اور جس نے مال جمع کر کر کے رکھا اس کو گنتا رہا اور اس کی موت آ گئی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگے گا کہ یا اللہ مجھے کچھ مہلت دے دے تاکہ میں یہ مال جو ہے وہ تیرے راستے میں خرچ کر لوں اور میں نیک اعمال کر لوں، پھر میرے بھائیوں سے مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے مثال بیان کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، آخرت کے لیے جو 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کی مثال تو گندم کے 1 دانے کی سی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ 7 بالیاں نکالتا ہے، 1 دانے سے 7 بالیاں نکالتا ہے،
اور پھر اللہ تعالیٰ ہر بالی کے اوپر ایک سٹا لگاتا ہے اور پھر ایک سٹے میں اللہ تعالیٰ 100 دانہ پیدا کرتا ہے۔ پس اللہ اپنے فضل کرم اور رحمت سے ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 700 دانے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ تو ایمان کی صفات میں سے ایک بڑی صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں کون کون شخص کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، کون مستحق ہے، اور ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صدقہ اور خیرات کے پیسے ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، نہیں۔ آپ ان کے لیے راشن بھی خرید سکتے ہیں، چاول بھی خرید سکتے ہیں، گندم بھی خرید سکتے ہیں، اور بھی جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ ان کو دے سکتے ہیں، اور پیسوں کی صورت میں بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس طرح سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دائیں ہاتھ سے خرچ کریں اور ہمارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنے راستے میں شب و روز خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جی بھر کر ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اصلاح معاشرہ کے لیے، ایک بہترین معاشرے کے قیام کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، ناظرین اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ہمارے دی پیغام چینل کے بارے میں دوسرے لوگوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو آگاہ کریں تاکہ وہ گھر میں یہ قرآن و حدیث کی، قرآن و سنت کی یہ باتیں سنیں اور اپنی اصلاح کریں۔ یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی شخص کے پاس ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت رکھتا ہے، ان کے احکامات پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ دین اور دنیا کی سعادتیں اسی شخص کو حاصل ہوں گی جس کے اوپر اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ رب العزت جس کے اوپر راضی ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے خاص اور فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے اگر ہم دین کے اوپر عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس دنیا میں بھی دین اسلام پہ رہیں گے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارا ایمان کے اوپر خاتمہ فرمائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔